بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے جو ہے ایک ویڈیو میں یہ چیزیں ذکر کی گئی تھی کہ علماء کرام سے ہمیں کیسا لگاؤ ہونا چاہیے اور کیسا تعلق ہمارا علماء کرام سے ہونا چاہیے۔ تو دوستو، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے علماء کرام سے مشغولیت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ان کی مجلسوں میں شرکت نہ کر سکے، ملاقات نہ کر سکے، تو ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ ہم جو ہیں علماء کرام کی کچھ نشانیاں دکھانے کی کوشش کریں تاکہ ہمیں ان سے عبرت حاصل ہو اور ہمیں سبق ملے کہ علماء کرام جو ہیں ہمارے جو اللہ والے ہوئے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے والے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ تو اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو بہت سارے علماء ہمیں ایسے مل جائیں گے، بہت سارے جو ہے ہمیں عالم دین ایسے مل جائیں گے، لیکن جو ہے ان میں سے سب کو ذکر کرنا، سب کے بارے میں ذکر کرنا، یہ تو جو ہے محال ہے، مشکل ہے، لیکن چند جو بہت زیادہ مشہور بھی ہیں ان کے بارے میں ہم کوشش کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر شیخ زکریا صاحب ہیں، مولانا زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھا ہے، اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن سے اللہ نے یہ تبلیغ کا کام لیا ہے اور آج ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے کوئی چیز پیش کریں کہ وہ جب پڑھتے تھے تو وہ کس جگہ رہتے تھے، وہ جگہ کتنی بڑی تھی، کتنی کشادہ تھی، کتنی کھلی ہوئی تھی، اور کتنا بڑا وہ کمرہ تھا جب وہ پڑھتے تھے، اور جب وہ وہاں پڑھانے لگے پڑھنے کے بعد میں تو تب وہ کتنے بڑے کمرے میں رہتے تھے، اور اس کے بعد جو ہیں جب وہ تبلیغ کے لیے جس کمرے سے نکلے ہیں تو وہ کیسا ہے۔ تو دوستو، یہ تینوں چیزیں جو ہیں حضرت نے ایک ہی کمرے میں کی ہیں، یعنی کہ پڑھائی کے دوران بھی آپ وہیں رہے، جب آپ نے پڑھانا شروع کر دیا تو تب بھی اسی کمرے میں رہے۔ تو اب ہمیں غور فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے، چونکہ ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑی جگہ ہمیں کم پڑ جاتی ہے، گھر کے اعتبار سے، بنگلے کے اعتبار سے، دکان کے اعتبار سے۔ تو دوستو، ہمارے علماء کرام زندگی کیسے گزار کر گئے ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کو، ان کی جگہ کو جہاں پر وہ رہے ہیں، تو ہمیں اس سے انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ملے گا۔ انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو جو ہے ہم آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں تو یہ ان کے حجرے کی ہے، ان کے کمرے کی ہے، جس میں انہوں نے جو ہے پڑھائی کے دوران میں اپنی زندگی گزاری ہے، پھر وہاں پڑھانے کے دوران میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور اسی کمرے میں رہتے ہوئے جو ہے وہ تبلیغ کے لیے وہاں سے نکلے تھے۔ عام طور سے مجھے امید ہے کہ جو لوگ تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے اس کمرے کو باہر سے تو دیکھا ہوگا، لیکن اندر سے انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس میں کتنی جگہ ہے اور کس طریقے سے حضرت جو ہے زندگی گزار کر اس میں گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جتنا بھی دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام کا جو ہے اجر عطا فرمائے، اور سبھی لوگ ان کے لیے جتنے بھی علماء کرام ہیں دعا بھی کریں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جو بھی زندہ ہیں کہ تادیر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں جو ہے برکت عطا فرمائے۔ تو ہم لوگ جب مدرسے کے اندر گئے وہاں پر تو ماشاءاللہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے کہ اس کی چابی ہمیں دی گئی، اور ہمیں تالا کھولنے کے بعد میں اندر سے اس کی زیارت کرنے کا موقع ملا۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں ہم اکیلے ہی اس کی زیارت کریں، کیوں نہ ہم دوسرے جو علماء کرام کے چاہنے والے ہیں، تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، مولانا الیاس صاحب سے دل و جان سے محبت رکھنے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں، تو انہیں بھی کیوں نہ اندر سے دکھایا جائے، چونکہ وہ موقع ہر انسان کو نہیں ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آپ لوگوں کے سامنے اب وہ ویڈیو جو ہے پیش کر رہے ہیں جس میں حضرت کا جو ہے کمرہ باہر سے اور اندر سے جو ہے دکھایا گیا ہے۔ دعائیں نکلیں نا دل سے نا، جگہ کہاں ہے سر؟ ایسے ہی بس جگہ رہنے ہوئے تھوڑا سا دور سے ہے نا۔ یہ حضرت جو ہیں اتنی جگہ میں صرف آ رہا ہوں، یہاں کتابیں رکھی رہتی تھی، اس میں کتابیں ہوتی تھی، اور یہاں حضرت جو ہے عبادت کیا کرتے تھے، اس میں جو ہے عبادت کیا کرتے تھے یہاں پہ، اور یہ بھی کتابوں کا۔ تو ہمارے جو علماء کرام ہیں
ان کی زندگی جو ہے اس طریقے سے گزری ہے ماشاءاللہ، اتنی محنتیں وہ کر کے گئے ہیں. یہ اس کا صلہ ہے جو آج ہم لوگ جو ہیں فلم کریں گے.